الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282 اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ادھار لین دین کا طریقہ سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب کوئی چیز ادھار لی جا رہی ہو یا دی جا رہی ہو اور اس کا وقت متعین کر لیا گیا ہو تو فاکتبوہ، اسے لکھ لو، تحریر میں لے آؤ، اور لکھنے والا بھی انصاف کے ساتھ لکھے، وہ اس لکھنے میں گڑبڑ نہ کرے، اسے بھی اللہ نے سمجھا دیا۔ اس لیے کہ تحریر کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں لکھ سکتا۔ اب بعض دفعہ وہ ایسا کوئی درمیان میں پوائنٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ ایک پارٹی کا نقصان ہو جاتا ہے، ایک کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کہ میں نہیں لکھتا۔ اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس علم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ لکھوائے گا کون؟ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے ادھار ہے، جس نے دینا ہے وہ لکھوائے گا، لینے والا نہیں لکھوائے گا۔ لینے والا جو مرضی لکھوا دے اپنے پاس سے، اسے کہتے ہیں اقرار نامہ، کہ جس نے ادھار لیا ہے یا جس نے پیسے دینے ہیں یا جس نے چیز دینی ہے وہ اقرار کرے گا کہ میں نے اس سے لی ہے، اتنے پیسوں میں لی ہے، اور اتنے عرصے تک میں اس کو یہ چیز دوں گا یا پیسے دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے ہوگا وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھوانے میں کمی نہ کرے، جتنے پیسے دینے ہیں یا جتنی چیز دینی ہے وہ لکھوایا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جس کے ذمے پیسے نکلتے ہیں اگر وہ پاگل ہو، اسے ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی، یا وہ بہت کمزور ہے، بول ہی نہیں سکتا، جیسے فالج کا مریض ہو جاتا ہے، اور یا اس کو استطاعت ہی نہیں کہ وہ بول سکے، لکھوا سکے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ملک میں ہے جہاں زبان ہی نہیں جانتا۔ اب یہ جو پاگل ہوگا، اب بندہ اس کو ادھار تو نہیں دے گا۔ اب بعض مرتبہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پاگل سے کون لین دین کرتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لین دین ہو، وراثت بھی تو ہو سکتی ہے۔
مثلا باپ فوت ہوا، 4 بیٹے تھے، اب چاروں نے کہا بھی کیسے تقسیم کریں؟ ان کا جی یہ مکان جو ہے یہ اس پاگل کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ کہاں سے بناتا پھرے گا۔ باقی جو 3 بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا حصہ دے دے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اب پنچایتی لوگوں نے کہا کہ بھی فلاں فلاں پراپرٹی ہے وہ اتنے کی بنتی ہے، تم وہ رکھ لو، مکان اس کے حوالے کر دو۔ اب بعض مرتبہ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ لین دین کرتے کرتے آخر میں کوئی 2-4 لاکھ 5 لاکھ رہ جاتا ہے۔ اب اس کے ذمے جو 4-5 لاکھ روپیہ رہتا ہے، اب یہ لکھوا نہیں سکتے، پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو اس کا جو وارث ہے، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اس کی ماں زندہ ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ اس کی طرف سے لکھوا دے گا کہ اس نے بھائیوں کا حصہ ادا کر دیا اور یہ مکان رکھ لیا، لیکن اس کی قیمت چونکہ زیادہ تھی تو اتنے لاکھ روپے ابھی اس کے ذمے باقی ہیں، تو جو وارث ہوگا وہ لکھوائے گا۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا جو ولی ہوگا، جو اس کا وارث ہوگا، وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا۔ اب لکھ لیا، تحریر لکھ لی گئی، لیکن ابھی بھی یہ کام مکمل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس تحریر پر بھی 2 گواہ بناؤ، ورنہ تو ہر بندہ جا کے کسی اسٹامپ فروش سے لکھوا لے گا، گواہ ہوگا کوئی نہیں، تو گواہ بھی بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، 2 گواہ بناؤ لیکن وہ تم میں سے مرد ہوں، یعنی ایمان والے ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملتے ہوں تو پھر فَرَجُلٌ، ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہوں۔ 2 عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کے برابر گواہی بنتی ہے، عورت کی آدھی گواہی ہوتی ہے۔ اب ان 2 کو گواہ بنا لو، ایک مرد ہو جائے گا۔ کیوں اللہ نے 2 عورتیں کیوں رکھی؟ اللہ فرماتے ہیں ان تضل احداہما، ہو سکتا ہے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، اسے دوسری یاد کرا دے گی۔ اب یہ بھی تو ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ عورت بھول جائے گی تو دوسرا جو مرد گواہ ہے وہ یاد کرا دے، لیکن مردوں اور عورتوں کی بولی میں بڑا فرق ہے۔ عورتوں کی اپنی بولی ہوتی ہے، یاد کرانے کی چیزیں بھی اپنی ان کی ہوتی ہیں۔ مرد جتنا مرضی سمجھائے فلاں تاریخ تھی، فلاں دن تھا، فلاں مہینہ تھا، اسے یاد نہیں آئے گا۔ عورتیں جب آپس میں بیٹھی کسی بات کوئی یاد دہانی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیسے یاد کراتی ہیں؟ عموماً ہمیں جو دیکھا، اچھا بھی فلاں کی شادی کب ہوئی تھی؟ وہ جی میرا جو منڈا ہے نا یہ 4 دن کا تھا۔ اچھا فلانی بیوہ کب ہوئی تھی؟ وہ جی فلاں کی اس دن برات جا رہی تھی اور اس کا خاوند فوت ہوا تو بیوہ ہوئی تھی۔ عورتوں کی یہ یاد دہانیاں ہوتی ہیں اور بڑی پکی ان کی یادداشت ہوتی ہے اس معاملے میں، اس لیے یہ بولی عورت ہی اس کو یاد کرائے گی نا۔ اگر وہ بھول جائے گی تو وہ اپنی زبان میں اسے یاد کرائے گی، تو یاد نہیں فلاں کی منگنی تھی، فلاں کے دن رکھے جا رہے تھے، اور فلاں کا جو وہ بچہ ہو رہا تھا اس دن ہوا بچہ، اس وقت ہم فلاں جگہ بیٹھے تھے، اسے بھی یاد آ جائے گا، ہاں اب ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہ بنا لیے گئے تو گواہوں کے ذمے ہے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی کے لیے آئیں۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب گواہ گواہی کے لیے جائے گا تو اپنا نقصان کر کے جائے گا نا، اپنی دیہڑی توڑ کے جائے گا، وقت لے کے جائے گا، کرایہ لگا کے جائے گا، تو یہ جو کرایہ لگے گا یا یہ جو اس کی دیہڑی ٹوٹے گی یہ اس کے ذمے ہے جس کے حق میں وہ گواہی دینے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو قانون ہی بڑے الٹے سیدھے ہیں نا، اگر کوئی گواہ بن جائے تو سال ہا سال اسے عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، اس لیے لوگ گواہ بنتے نہیں۔ پھر کہتے ہیں جی گواہ نہیں ملا، جی پھر گواہ ملے کیسے؟ آنکھوں سے دیکھ کر بھی گواہی دینے کو تیار اس لیے نہیں کہ ایک مرتبہ نام عدالت میں آ گیا تو آپ نے کئی سال اسے گھسیٹنا ہے۔ ایک مرتبہ گواہ کو بلاؤ، اس کا بیان ریکارڈ کروا لو اور اس کو چھٹی دے دو بس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لو، اس میں سستی نہ کرو۔ جب تحریر میں آ جائے گا تو پھر رولے نہیں پڑتے، زیادہ تر پھڈے وہاں پڑتے ہیں جب زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں۔ معاملہ کوئی بھی ہو
اسے لکھ لو، تحریر میں لے آؤ، سائن کروا لو، چاہے وہ 1 دن کا معاملہ بھی ہو۔ ہر بات پہ اسٹامپ نہیں لکھوا سکتے تو کم از کم وہ دینے والا اپنے رجسٹر پہ لکھ لے کہ بھئی اتنا بقایا ہے، اور جس کو دیے ہیں، جس کے ذمے بقایا، اسے سائن لے لے۔ کچھ نہ کچھ تو تحریر ہو نا، تاکہ کل کو یہ مسئلہ نہ بنے وہ کہ میں نے دے دیا، وہ کہ بھئی تمہارے سائن ہے یہاں پر، نہیں دیے۔ جب وہ دے دے تو اسے چاہیے سائن کر کے جائے، تاکہ کل کو پھٹا نہ پڑے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انصاف یہی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ تحریر ہونی چاہیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ پھر شک نہیں پڑے گا۔ زبانی تو بندہ بھول بھی جاتا ہے، شک بھی پڑ جاتا ہے کہ مجھے نہیں یاد۔ مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ انسان کو نہیں یاد رہتا، تو جب لکھ لیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر نقد میں لین دین کر رہے ہو پھر بے شک تحریر نہ لکھو، پھر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہے، بے شک نقد میں ہو رہا ہے، اسے تحریر میں بھی لے آؤ، گواہ بھی بنا لو، کیونکہ چھوٹی موٹی چیزوں پر بندہ بعض دفعہ اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، لیکن تھوڑی سی چیز بڑی ہو، رقم زیادہ ہو تو بے ایمان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نقد لین دین میں لکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو بڑی مشکل ہو۔ اب یہ جنرل سٹور والے یا کریانے والے بیچارے کیا کریں گے؟ 1 روپے کی ماچس بیچیں گے تو ساتھ تحریر کریں گے، ان کو تو 2-4 منشی رکھنے پڑیں گے جو مسلسل لکھتے رہیں۔ نہیں، نقد جو چیز لے رہے ہیں، پیسے نقد دے رہے ہیں، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں معاملہ بڑا ہو تو پھر لکھ لیں، مثلا مکان خریدا یا پلاٹ خریدا یا گاڑی خریدی، آپ نقد پیسے دے کے آگے، کل کو وہ پولیس لے کے پہنچ گیا کہ جی میری گاڑی چوری کر کے لے گیا جی، اب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو پیسے دے کے آیا، اب پولیس کے یہ ثبوت لاؤ۔ اس لیے بڑا معاملہ جب بھی کریں تو اس پر لکھ بھی لیں اور گواہ بھی بنا لیں، تاکہ کل کو مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم لین دین کرو تو گواہ بھی بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب بھی کسی کا نقصان نہ کرے، لکھنے والا، اور گواہ بھی کسی کا نقصان نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ تو بڑا مالدار ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، میں اس غریب کے حق میں گواہی دے دیتا ہوں، چلو اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ آگے آ رہا ہے 5ویں پارے میں، علامات ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ نہ کسی مالدار کا خیال رکھنا ہے، نہ کسی غریب کا خیال رکھنا ہے، تم نے گواہی صحیح دینی ہے، تم سے زیادہ خیرخواہ اللہ ہے ان کا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے، یعنی لکھنے والا نقصان پہنچائے گا یا گواہ نقصان پہنچائے گا، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں جو کچھ باتیں بتائیں اس پہ عمل کرو۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے زندگی دنیا میں جو گزارنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے جو چیز جس کے ذمے ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خریدنے والا ایڈوانس پیسے دے جاتا ہے کہ بھئی یہ پیسے رکھ لیں، مجھے فلاں چیز دے دینا۔ اب یہ دکاندار رسید بنا کے دے گا کہ ایڈوانس پیسے آ چکے ہیں، فلاں تاریخ کو میں نے اس کو فلاں چیز دینی ہے، یا کوئی چیز لے گیا کہتے ہیں پیسے میں بھجوا دوں گا، اب اسے رسید بنا کے دینی چاہیے، اسے سائن لینے چاہیے کہ یہ چیز میں ادھار لے گیا ہوں، فلاں تاریخ کو پیسے دے دوں گا۔ کچھ نہ کچھ تحریر ہوتی رہے، اور تحریر کے ساتھ 2 گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، اب کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کوئی چیز گروی رکھ دو، اور جو چیز گروی رکھنی ہے اس کا قبضہ اس کو دینا ہے جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں، قبضہ اس کا ہوگا، لیکن استعمال وہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، جو چیز گروی رکھی گئی صرف وہ قبضے کی حد تک اس کا مالک ہے، اس سے آگے اس کا اختیار نہیں ہے، اس سے فائدہ مالک ہی اٹھا سکتا ہے، جس کو گروی دیا گیا وہ نہیں اٹھا سکتا۔
ہمارے ہاں یہ بہت غلط طریقہ چل رہا ہے، یہ مکانوں اور دکانوں کا گروی لینا دینا، فلیٹ کا گروی لینا دینا، لو جی 4 لاکھ لے لو، دکان 2 سال کے گروی دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیسے لینے ہیں قرض حسنہ لو کہ اتنے عرصے کے بعد واپس کر دوں گا، مجھے قرض دے دو۔ ہاں رجسٹری بطور ضمانت رکھی جا سکتی ہے کہ بھائی اگر میں نہیں دوں گا، فلاں تاریخ تک میں نہیں دیتا، تو یہ رجسٹری آپ رکھ لیں، اس کے بعد آپ بیچ لیں، اور بیچنے کے بعد اپنے پیسے کاٹ لیں، باقی مجھے دے دیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور جتنا عرصہ اس دکان میں رہے گا یا مکان میں رہے گا جو گروی لیا ہے، اس کا کرایہ دینا ذمہ ہے اس کے۔ ہمارے لوگ گروی لیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ مفت میں رہیں، اس میں کرایہ نہ دینا پڑے۔ پھر بعض نیم ملا بھی مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لو۔ ہیلا کیا کر لو؟ بھائی دکان کا کرایہ 50,000 ہے، آپ نے اسے 10 لاکھ میں گروی لے لی، اب وہ کہتا ہے بھی یوں تو جائز نہیں ہے، اس طرح کرو کرایہ طے کر لیتے ہیں۔ کتنا؟ بس 5,000 مہینہ طے کر لیتے ہیں تاکہ کرایہ طے ہو جائے گا۔ بھئی 5,000 کرایہ کس چیز کا؟ 45 کس سے معاف کر رہے ہو؟ وہ ان 10 لاکھ کے عوض میں 45 معاف کر رہے ہو نا، تو اس ہیلے سے کام نہیں چلے گا۔ جتنا مارکیٹ میں اس کا کرایہ ہے اتنا ہی کرایہ وہ دے۔ اب بندہ کہتا ہے جی مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پھر وہ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جس کو آپ نے قرض حسنہ دیا ہے، جس تاریخ تک معاہدہ ہوا، ہر روز اتنے پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ تاریخ گزر گئی، پیسے وہ نہیں دے سکا، آپ نے اسے مہلت دے دی، تو اب اتنے پیسے نہیں بلکہ ڈبل پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم لوگوں نے صرف دنیا دیکھی ہے، بس مجھے 10 لاکھ دیا تو چلو کوئی 1,00,000 2,00,000 ساتھ آئے پھر تو فائدہ ہے، اور اگر 10 لاکھ کے بدلے میں 1 کروڑ کا ثواب آپ کو ملتا ہو تو کہتے ہیں یہ کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ یہ فائدہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اس کے بدلے میں رب نے ہمیں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا، تو یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے گروی کا مسئلہ یاد رکھیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اپنے رب سے ڈرا کرو، گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو گواہی کو چھپائے گا وہ بھی گناہ گار ہے۔ ایک بندے سے پوچھا کہ تیری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا؟ کہتا نہیں جی میں تو نہیں دیکھا، حالانکہ دیکھا ہوتا ہے، مکر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو تم نے دیکھا اسے بتاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، تمہارے تمام اعمال کو اللہ جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کی، جو کچھ تم ظاہر کرو گے، اپنے دل کی بات ظاہر کر دی یا دل میں چھپا لی، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو بڑے وسوسے اٹھتے ہیں، اور دل میں جو بات آئے گی اللہ حساب لے گا تو بچے گا کون پھر؟ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، رب نے جو حکم دیا تم کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، تم اقرار تو کرو۔ صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے پھر رعایت فرما دی، فرمایا جو غلطی سے یا کوئی وسوسہ اٹھے گا ویسے ہی تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، جان بوجھ کر پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، گناہ کے کام پر پختہ ارادہ کر لیا، اب اسے گناہ ملے گا، اب اللہ اس پہ گرفت کریں گے۔ غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا اس کی بھی معافی ہے، یا دل میں وسوسہ اٹھا لیکن آپ چاہتے نہیں تھے کہ میں یہ کروں۔ 100 مرتبہ ایسے ہوتا ہے، مالک چابی بھول گیا گلے کی، آپ نے کہا آج تو بڑے پیسے ہیں، 2-4 ہزار نکال بھی لوں، کون سا پتہ چلنا ہے۔ دل میں خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ابھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے نا، میں 2,000 نکال لوں گا، ارادہ پختہ کر لیا۔ بے شک آپ عمل نہیں کر سکے کیونکہ موقع نہیں ملا، لیکن ارادہ پختہ تھا، گنہگار ہو گئے۔ دل میں خیال آیا لیکن آپ کہا نہیں یہ بے ایمانی ہے، بددیانتی ہے، ایسا نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ
فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ کی مرضی، جس کو چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ آمن الرسول، اللہ کے رسول ایمان لائے، نبی بھی ایمان لاتا ہے نا، سب سے پہلا مومن تو نبی خود ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے اوپر اترنے والے وحی پہ شک ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی پر جو وحی آتی ہے سب سے پہلے اس پہ ایمان وہ خود لاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب سے نازل ہوا، ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے۔ کس بات پر؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اسے مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ان کے جسم بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے ہاں تھکاوٹ نہیں ہے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ یہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ 4 آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں اور باقی 150 کے قریب اللہ نے صحیفے نازل فرمائے۔ ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں جدائی نہیں کرتے کہ بھئی ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے۔ جیسے یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس طرح عیسائیوں نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا، تو منکر تو ہو گئے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہم سب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ وقالو، اور ان ایمان والوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے بات مان لی، غفرانک ربنا، اے اللہ آپ سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، کیونکہ آپ ہی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے ہم نے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ شریعت کے کسی بھی مسئلے پہ اگر بندہ کہے کہ میرے بس میں نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ پھر یہاں سے بتا دیا کہ اگر وسوسے آتے ہیں وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن ان وسوسوں پر پختہ ارادہ کر لینا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو وسوسہ آئے چھوڑ دو، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس وسوسے پہ پکا ارادہ کرو گے تو اب گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، انسان کو وہ ملے گا جو وہ کمائے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اس کو وہی گناہ ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اب دعا سکھائی، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے، اللہ معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا ہم سے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا تھا، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ اللہ نے نہیں ڈالا۔ پہلی امتوں کے لیے مسائل بڑے مشکل تھے، ان کی عبادت گاہ کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھنی عبادت گاہ کے اندر آؤ۔ ہماری تو آزادی ہے، ہم سفر پہ ہیں، کہیں پہنچے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، آنکھ لگی ہوئی تھی، نہیں مسجد میں پہنچ سکے، آنکھ کھلی، ہمیں تو اجازت ہے گھر میں پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ آپ ہوائی جہاز میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا وہاں پڑھ لیں، بحری جہاز میں ہیں، وقت ہو گیا وہیں پڑھ لیں، آپ ٹرین میں ہیں، وقت ہو گیا اسی میں پڑھ لیں۔ ہاں جو گاڑیاں روکی جا سکتی ہیں بغیر سٹاپ کے بھی، جیسے بسیں ہیں اس کو جہاں مرضی روک لیں سڑک پہ، تو اس کے اندر نماز نہیں ہوگی، اس کو روک کر مسجد میں جا کر یا باہر اتر کر نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے ایک بس میں کنڈکٹر سے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی ذرا مسجد کے قریب روک دو، نماز پڑھ لیں۔ میں کہتا ہے مولوی صاحب سیٹ پہ ہی پڑھ لو۔ میں کہا میں نے تجھے فتویٰ نہیں مانگا، میں نے تجھے گاڑی روکنے کا کہا ہے، نماز سیٹ پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ مولوی بنا ہوا ہے، اور ہماری قوم بھی یہ سمجھتی ہے جو تھوڑے 4 دن شیب بڑھا دے نا اس کو مولوی صاحب کہنا شروع کرتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا مولوی ہے۔ یہ باقاعدہ علم ہے، یہ مفتی حضرات سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بسوں میں، کاروں میں، گاڑیوں میں اس میں نماز نہیں ہوتی، نیچے اتر کے پڑھنی پڑے گی۔ ہاں ٹرین میں مجبوری ہے کہ اسٹیشن کے بغیر رک نہیں سکتی، تو اس کو اگر اسٹیشن پہ اتنا وقت ہو کہ یہاں 10 منٹ رکے گی تو نیچے اتر کے پڑھ لیں، اور اگر وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو اور یہاں وہاں 1-2 منٹ کا سٹاپ ہو تو پھر ٹرین کے اندر پڑھیں، اور کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری نہیں ٹرین کے اندر۔ بعض لوگ
جھول رہے ہوتے ہیں, گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. اور بعض کو دیکھا ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ یا پائپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے. اللہ کے بندو, جب رب نے آسانی دی ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, کون سی تنگی ہے اس میں؟ اگر گر گئے, جھٹکا لگ گیا اور نقصان ہو گیا تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کہیں گے لو یہ اچھی نماز پڑھنے لگے تھے, وہ ساتھ والے ہی مذاق اڑائیں گے, اور پڑھ لیں نماز. تو جب رب نے سہولت دی ہے تو بیٹھ کے پڑھو. پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر بڑی مشکلات تھی, کپڑے پہ گندگی لگ گئی, اس کپڑے کو کاٹو, وہاں پیوند لگاؤ, اس کے بغیر آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا. ہماری آسانی ہے, گندگی لگ گئی کوئی بات نہیں, یہاں آؤ 3 دفعہ دھو کے نچوڑ دو, بس آپ پاک ہو گیا, نماز پڑھ لو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے اللہ کوئی ایسی آزمائش ہم پہ نہ ڈالنا جو ہمارے بس میں نہ ہو, کہ ایسی مشکل ہم پہ نہ بھیجنا جو ہماری طاقت میں نہ ہو. واعف عنا, اے اللہ ہم سے درگزر فرما, واغفر لنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, وارحمنا, ہم پر رحم کر, انت مولانا, اے اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی نے بنایا ہے, آپ ہی کھلاتے ہیں, آپ ہی پلاتے ہیں, آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں, آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے آخر تک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے یہ خزانہ مجھے عطا کیا. جب آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے, 5 نمازوں کا تحفہ ملا, تو ساتھ یہ 2 آیتیں بھی تحفے میں ملی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوئے گا, یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل میں آسانی. اور ایک روایت میں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 آیتیں یہ سورہ بقرہ کی آخری پڑھ کے سوئے گا, اسے تہجد کا ثواب ملے گا. تو کتنی آسانی اللہ نے پیدا فرما دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو یاد کریں اور اس کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. کل شب بارات ہے, مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک یہ جو رات کا وقت ہے یہ سارا عبادت کا وقت ہے. اسے شب براءت کہتے ہیں. براءت کا معنی ہے جہنم سے آزادی, اور اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں, برکت والی رات. اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں, رحمت والی رات. اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں, دستاویز والی رات. کیا مطلب؟ اس رات میں اگلے سال جتنے کام ہونے ہوتے ہیں وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں, اور ان کی لسٹیں تیار کر دی جاتی ہیں. جیسے ہمارے بجٹ ہوتے ہیں تیار کرتے ہیں, تو یہ سمجھو فرشتوں کا بجٹ ہے. اللہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے سال میں اتنے بندوں کی موت ہوگی, اتنے بندے پیدا ہوں گے, اتنے حج پہ جائیں گے, اتنوں کا یہ ہوگا. وہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اور جب شب قدر آتی ہے رمضان میں تو وہ پھر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ موت کے فرشتے کے حوالے, یہ رزق کے فرشتے کے حوالے, یہ بارش کے فرشتے کے حوالے, وہ لسٹیں ساری تقسیم ہو جاتی ہیں. لیکن اس رات میں یہ لکھی جاتی ہیں. احادیث سے 3 کام ثابت ہیں اس رات کے اندر جو کرنے چاہیے. عبادت رات کو, اگر ہو سکے تو قبرستان جانا, اکیلے جائیں یا رات کا وقت ہے ڈر لگتا ہے 2-3 ساتھی چلے جائیں, لیکن جلوس کی شکل میں باقاعدہ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک نئی بدعت ہم لوگوں نے جاری کر لی ہے. قبرستان جائیں, تنہا جائیں یا 1-2 بندے لے کے چلے جائیں بس. تیسرا کام یہ ہے کہ صبح کو روزہ رکھیں. یہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے. رکھیں گے تو ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں. اور رات کی جو عبادت ہے اس عبادت پہ بھی غور کر لیجئے. ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں رات جاگنے کی رات ہے. اب وہ جاگتے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, جاگنے کے لیے جو پارکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, یا مسجد میں آئے ہیں گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جی ساری رات جاگے ہیں. اور بھائی جاگنے کی رات نہیں, عبادت کی رات ہے. عبادت کریں, اور عبادت بھی اتنی کرے جتنی آپ کی صحت اجازت دے. اس سے زیادہ کی مشقت میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم لوگ چونکہ عبادت کے عادی نہیں, سارا سال نمازوں سے چھٹی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں شب برات میں عبادت کر کے بخشوا لیں گے اپنے آپ کو, تو بس ایک ہی رات عبادت کرتے ہیں, اگلے دن بخار چڑھا ہوتا ہے. نہ دکان پہ آ رہے ہیں نہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں. کیوں جی بخار ہو گیا جی, ساری رات جاگتا رہا جی. صحت اور جسم کا بھی حق ہے, آسانی سے جتنی عبادت کر سکیں اتنی کریں, اس کے بعد سو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک تابعی تھے حضرت سلمان, وہ فجر کی نماز میں نہیں آئے.
تو حضرت عمر کا گزر ان کے گھر کے پاس سے ہوا تو دروازے پہ دستک دے دی. ان کی والدہ سے پوچھا آج فجر میں نہیں آئے سلمان، خیر تھی؟ ان کا امیر المومنین وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح تھک گئے تو فجر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے سو گئے. تو آپ نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے. جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے گا اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اب جتنے آپ نے جاگنا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ 6 گھنٹے کی رات ہے تو میں 2 گھنٹے جاگ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ 2 گھنٹے کو پھر تقسیم کر لیں کہ اس میں سے تقریباً 40 منٹ میں تلاوت کروں گا، 40 منٹ میں ذکر اذکار کروں گا اور 40 منٹ میں نماز پڑھوں گا. یہ 3 عبادت کے کام ہیں اہم. قرآن کریم کو کھول کے دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس کو یوں کھول کے صرف دیکھتے رہنا اس کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا اس کا بھی ثواب ہے. اب ہمارے بعض مسلمان کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. نہیں آتا، سیکھو، کوشش کرو، تھوڑا تھوڑا کوشش کرو، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو روزانہ کھولنے کی عادت بناؤ. نہیں آتا کھول کے دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، اور یا کچھ نہیں تو انگلی پھیرتے رہو، یا اللہ آپ نے سچ کہا ہے، اے اللہ آپ نے سچ کہا ہے، اے اللہ آپ نے سچ کہا. یہ سندھ کے علاقے کا ایک واقعہ ہے. کوئی گاؤں تھا، وہاں کے لوگوں کو نہ کلمہ آتا نہ نماز، کچھ بھی نہیں. اب وہاں تبلیغی جماعت گئی تو اسی دن ان کا ایک آدمی فوت ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ دیندار لوگ آئے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں. اب جماعت کے ساتھیوں نے جنازہ پڑھایا اور اسے قبر میں دفنایا. تو دفناتے وقت ایک ساتھی کے سرکاری کاغذات وہاں گر گئے، جیب میں سے نکلے، نہیں پتہ چلا. دفنا کے مٹی ڈال کے دعا مانگ کے واپس آئے جب، تو ساتھی کو حیران ہو گیا میرے کاغذ کہاں گئے. پھر اسے یاد آیا کہ لگتا ہے قبر میں گر گئے. اب اس کے گھر گئے، اجازت لی کہ اجازت ہے قبر کھودنے کی، اور کھود لیں، آپ کے کاغذ ہیں نکال لیں. انہوں نے جب قبر کھودی تو حیران ہو گئے کہ اتنی سی دیر میں ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی، خوشبو ہی خوشبو ہے. اب وہ حیران کہ اس علاقے میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، یہ کتنا بڑا ولی آ گیا ہے بھائی. تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. نماز جی آتی نہیں، کلمہ آتا نہیں، تو یہ کرتا کیا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. ہاں ایک عادت اس کی تھی، صبح جب سو کے اٹھتا تھا تو میں دیکھتی تھی منہ ہاتھ دھوتا تھا اور یہ کتاب رکھی ہے اسے اتارتا تھا اور اتار کر ہاتھ پھیرتا تھا، کہتے میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا. ان کا وہ کتاب دکھاؤ تو صحیح. جب وہ کتاب کھول کے دیکھی تو قرآن پاک تھا. اسے آتا نہیں تھا، کلمہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کو کھول کے صرف انگلی پھیرتا تھا، میرے اللہ نے سچ کہا، میرے اللہ نے سچ کہا. رب تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا صرف انگلی پھیرتا ہے، رب اس کی قبر کو بھی گلاب کے پھولوں سے بھر دیتا ہے. تو قرآن کھولنے کی عادت بناؤ. جتنی دیر آپ نے جاگنا ہے اس میں تیسرا حصہ کم از کم قرآن کو کھول کے بیٹھے رہو، دیکھتے رہو، انگلی پھیرتے رہو، اور ایک حصے میں ذکر اذکار کرو، دروشی پڑھو، استغفار پڑھو، اور ایک حصے میں نماز پڑھو. میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر ہم لوگ نوافل پہ زور دیتے ہیں، اور جی میں نے 100 نفل پڑھنے ہیں، میں نے 50 پڑھنے ہیں. میرے بھائیوں ہمارے ذمے قضا نمازیں ہیں. پہلے حساب لگاؤ کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں جو میں نہیں پڑھی تھی. بالغ ہونے کے بعد سے نہیں یاد، 15 سال کی عمر کے بعد سے اب تک میری ایج کتنی ہو گئی، اتنے سال میرے بنتے ہیں، اتنوں میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر فجر رہ جاتی تھی یا زیادہ تر عصر رہ جاتی تھی. اندازہ بندہ لگا لے کہ ایک اندازہ ہے کہ میری 400 فجر کی نمازیں رہتی ہوں گی، میری 200 ظہر کی رہتی ہوں گی، اندازے سے. اب اسے اندازے سے لکھ لیا. اب پہلے یہ قضا نمازیں پوری کرو پھر نفل پڑھو. ہم لوگ نفل پڑھتے رہتے ہیں، قضا نمازیں ہمارے ذمے ہوتی ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میٹرک کا امتحان کوئی بچہ دیتا ہے تو جو لازمی مضامین ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اور ریاضی ہے، اور اسی طرح جنرل سائنس آ جاتی ہے، جو لازمی مضامین ہیں ان میں بندہ فیل ہو، اختیاری مضامین میں پاس ہو، اسے ڈگری نہیں ملتی، سند جاری نہیں ہوتی جب تک لازمی مضامین میں پاس نہ ہو. تو جب تک ہمارے یہ لازمی نمازیں ہیں، فرض نمازیں یہ ہم پوری نہیں کرتے، ہم نفل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. پہلے ان کو پوری کر لیں، دل مطمئن ہو جائے کہ میرے ذمہ کوئی نماز نہیں، اب وہ اس نوافل کو شروع کرے. اور یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیے،
جو انسان شرک کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، روٹھا ہوا ہے، میں نہیں بولتا تم سے، آج کے بعد تم میرے بھائی نہیں، تم میری بہن نہیں، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور جو اپنی شلوار یا پینٹ یا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ 5 قسم کے لوگ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس رات میں بھی ان کی معافی نہیں ہے۔ ان گناہوں سے توبہ کرے پہلے، اگر کسی سے ناراض ہے تو صلح کر لے، اور اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو معافی مانگ لے، اگر شراب پیتا ہے تو پکی توبہ کر لے، اگر شرک کرتا ہے تو توبہ کر لے کہ آج کے بعد شرک نہیں کروں گا، اب وہ عبادت کرے گا تو معافی ملے گی۔ اور اگر ان گناہوں میں مبتلا ہے تو جتنی مرضی باتیں کرتا رہے بخشش نہیں ہوگی، اس لیے پہلے کرنے کے یہ کام ہے، اور اگلے دن روزے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد یعنی بدھ کا روزہ ہے 15 شعبان کا، اس کے بعد نفل روزہ نہ رکھیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے رکھتے رہتے، نہ رکھیں، اس میں کھا پی کے صحت بنائیں، اس نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے میں صحت کے ساتھ رکھ لوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس میں 2-4 روزے شوق میں رکھے اور بیمار ہو گئے، رمضان کے روزے رہ گئے۔ تو اس لیے نفلی روزہ یہ آخری ہے شعبان کا، یہ 15 شعبان کو، اور حدیث پاک میں ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ شب برات میں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ایک رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہماری بھی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن کاموں کی وجہ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مغفرت اور بخشش رک جاتی ہے، اے اللہ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ناراض ہیں ان سے صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شرک سے، قتل سے، شراب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔